بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة لأہلها اما بعد. محترم ناظرین، یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ گھر کے سکون کو کون کون سی چیزیں ہیں جو برباد کرتی ہیں، گھر کو بے سکون بناتی ہیں. ان میں سے ایک چیز پہلی جو ہم نے عرض کی تھی کہ بیوی کو نظر انداز کر دینا، بیوی کو اگنور کرنا. دوسری بڑی غلطی جو گھر کے سکون کو برباد کرتی ہے وہ یہ ہے کہ بیوی کے سر پر شوہر ہر وقت طلاق کی تلوار کو لٹکائے رکھتا ہے. ذرا سی کوئی بات ہو جاتی ہے اور شوہر یوں کہنے لگتا ہے کہ میں تمہیں فیصلہ دے دوں گا، میں تمہیں تمہارے گھر پہنچا دوں گا، میں تمہیں چھوڑ دوں گا، تم کیا سمجھتی ہو، مجھے کئی رشتے ملتے ہیں. یاد رکھنا جس خامد نے بیوی کے سر پر طلاق والی تلوار لٹکا دی، اب اس بیوی کو کبھی بھی اطمینان نہیں مل سکتا، اس بیوی کو کبھی بھی سیٹسفیکشن نہیں مل سکتی. خامد تو ایک دفعہ کہہ کے چلا جائے گا کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا، لیکن وہ یہ نہیں سوچتا کہ بیوی کے ذہن کے اندر کیا طوفان مچ گیا. اس کے ذریعے سے انسانی نفسیات کو کس قدر گہری چوٹ لگتی ہے. اس کو تو اپنی ذات بے سہارا نظر آنے لگتی ہے. اب وہ بیٹھ کر سوچتی رہتی ہے کہ اگر یہ بندہ مجھے چھوڑ ہی دے گا تو میرا کیا بنے گا. اب وہ کیا کرتی ہے، یا تو پھر والدین سے اپنی کوئی شرط اور پکی کر لیتی ہے، ان کو اپنی ہر بات میں رازدار بناتی ہے، تاکہ اگر مجھے خامد کسی وقت دھکا دے دے تو کم از کم میں اپنے والدین کے پاس تو چلی جاؤں، کیونکہ اب اس کو سینس آف پروٹیکشن یعنی احساس تحفظ نہیں رہتا. ہم نے پہلے عرض کیا تھا کہ عورت کی سب سے اہم ضرورت اور پہلی ضرورت وہ ہے پروٹیکشن، وہ ہے احساس تحفظ، اس کو تحفظ مہیا کرنا. اب عورت کے اندر تحفظ کا احساس باقی نہیں رہتا، بلکہ وہ اپنے عدم تحفظ کا شکار ہو جاتی ہے. کبھی وہ یہ سوچتی ہے اگر خامد مجھے چھوڑ دے تو میں کیا کروں گی. پھر وہ سوچنے لگتی ہے کہ اچھا میں اب جاب کر لوں گی، میں کچھ نوکری کر لوں گی، ماں باپ کے گھر تو جا سکتی نہیں، اس لیے اب مجھے اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیے. لہذا اب اس کے ذہن میں شیطان الٹی سیدھی باتیں ڈالنا شروع کرتا ہے کہ تم اس طرح اپنے آپ کو سپورٹ دو، اپنے آپ کو سہارا دو، اور تم اپنا تعلق کسی اور سے بھی بنا لو. لکھا ہے کتابوں میں اور یہ تجربے کی باتیں ہیں، تجربات شاہد ہیں کہ جو لوگ بات بات پر یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں طلاق دے دیں گے، اگر ان کی بیویاں دیندار نہ ہوں، دیندار گھرانے کی نہ ہوں، دیندار نہ ہوں، تو وہ عورتیں دوسرے مردوں کے چکر میں پڑ جاتی ہیں. دوسرے مردوں کو وہ متبادل کے طور پر رکھتی ہیں، سٹینڈ بائی کرتی ہیں. ان کے ذہن میں گناہ نہیں رہتا. شیطان ان کو سکھاتا ہے کہ یہ خاوند تو پتہ نہیں تمہیں کب چھوڑ دے گا، اور ماں باپ کے گھر جا کے تو رہ نہیں سکتی، ماں باپ کے گھر میں تو بیٹھ سکتی نہیں، لہذا اب کسی اور کو اپنا متبادل رکھنا چاہیے. لہذا یہ عورت اپنے خاوند کے گھر رہتے ہوئے کسی نہ کسی سے اپنا تعلق اس درجے میں بنا لیتی ہے کہ اگر یہ مجھے چھوڑ دے تو کوئی دوسرا اپنانے والا ہونا چاہیے. تو معلوم ہوا کہ یہ الفاظ ایسی دھمکی ہے، ایسا تھرٹ ہے کہ عورت کے لیے گناہوں کے دروازے کھول دیتا ہے. خامد کو عقل کے ناخن نہیں لینے چاہیے، اور یہ الفاظ ان کو قطعاً کسی بھی صورت میں استعمال نہیں کرنے چاہیے. جب بیوی بنا کر اپنا ہی لیا ہے تو اب زندگی گزارنے کے سودے ہیں. ہر ممکن صورت میں زندگی گزارنے کے ہر ممکن صورت میں ہر طریقہ اپنانا چاہیے. جب تم اسے تسلی دو گے، اسے مطمئن کرو گے، اسے سیٹسفائی کرو گے کہ وہ تمہارا گھر آباد کرے گی، وہ تمہارا گھر آباد کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے گی، محنت کرے گی. ورنہ یہ کتنی بے وقوفی کی بات ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں اس کو یوں کہتے پھریں کہ میں تمہیں ڈائیورس کر دوں گا، میں تمہیں طلاق دے دوں گا، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ کے آ جاؤں گا. ہاں،
میں تمہارے ماں باپ کے گھر بھیجوں گا. اس سے یہ ہوتا ہے کہ عورت کے ذہن میں انجانا خوف، فیئر آف انون، انجانا خوف بیٹھ جاتا ہے، جس سے عورت اپنے آپ کو غیر مطمئن محسوس کرتی ہے، لہذا وہ خامد کے ساتھ کبھی بھی وفادار نہیں ہو سکتی. خامد یہ سمجھتا ہے کہ طلاق کا لفظ یوں ہی ہے، اس کو یہ احساس ہی نہیں ہے. طلاق کا لفظ عورت کے لیے بجلی سے زیادہ خطرناک ہے، لہذا کبھی بھی شادی شدہ حضرات کو چاہے کتنا ہی جھگڑا کیوں نہ ہو جائے، کتنے ہی حالات سنگین کیوں نہ بن جائیں، طلاق کا لفظ کبھی اپنی زبان پہ نہیں لانا چاہیے. تو ورنہ طلاق چھوٹے چھوٹے الفاظ میں انسان جو ہے چھوٹے ان کو ہلکا سمجھتا ہے اور ان کو طلاق پڑ جاتی ہے، اور پھر زندگی بھر وہ اکٹھے گزارتے ہیں اور حرام میں مبتلا رہتے ہیں. طلاق کے بے شمار مسائل ہیں، اس لیے علماء سے ان سلسلے میں رجوع کرنا چاہیے، لیکن اولاً تو طلاق کا لفظ استعمال ہی نہیں کرنا چاہیے. اللہ اعمال کی توفیق عطا فرمائے، آمین.